Audio Jungle. کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ انسانی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، تقرب الہی کا بہترین یہ مہینہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کی پلاننگ کرتا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو 10 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اس مہینے کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ کوئی بھی عمل، روزہ، قیام، صدقہ، افطاری، تلاوت قرآن، ذکر الہی، ہر ایک عبادت کا رخ یہ ہو، مجھے اپنا رب راضی کرنا ہے، میں ان سارے اعمال سے اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ نیت میں شہرت، نیت کے اندر واہ واہ کے زاویے ہوں گے تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا تو دور کی بات، یہ اللہ ذو الجلال کو پسند نہیں آئے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب یہ الفاظ تم پڑھ لو گے، رب تعالیٰ تجھے ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور شرک سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ دوسرا طریقہ، اس مبارک مہینے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے بوجھ ہلکے کیجئے، گناہوں کی گٹھنیاں اٹھا کے اس میدان میں مت اتریے، گناہوں کا بوجھ اتاریے، سچی توبہ ابھی سے کر لیجیے، توبۃ نصوح کیجیے۔ اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے کہ 3 دعائیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت، اللہ میں تجھ سے موت سے پہلے پختہ توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ دوسری دعا، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ میرا وقت اخیر آئے مجھے حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ تیسری دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو زندگی کی آخری رمق تک اپنے دین پہ رکھنا۔ توبہ کیجیے، جب آپ یہ بوجھ اتار دیں گے پھر آپ بہت اچھا رمضان گزاریں گے۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، ہلکے پھلکے رمضان میں داخل ہوئیے، آپ نے بہت کام کرنے ہیں۔ تیسرا طریقہ، وقت کی تنظیم کیجیے۔ وقت کی تنظیم لکھیے، میں اس وقت بیدار ہوا کروں گا۔ المشارطہ والمحاسبہ، اپنے اوپر شرط لگائیے، میں نے کرنا ہے، میں خود اپنا محاسبہ کروں گا۔ سارا سال نہیں تو رمضان کے مہینے میں تو اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کر لے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں جو سحریوں میں استغفار کرتے ہیں۔ وقت کی تنظیم کیجیے، اس وقت میں بیدار ہوں گا، استغفار کروں گا، میں سحری کروں گا، اس وقت میں نے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، اشراق پڑھوں گا، میں نے فلاں وقت سونا ہے، فلاں وقت آفس میں جانا ہے، فلاں وقت میں نے گھر بار کو دیکھنا ہے، اس وقت میں نے آرام کرنا ہے۔ یہ ساری پلاننگ جب تک آپ نہیں کرتے اس مہینے سے فائدہ نہیں لے سکیں گے۔ من علامت المقت اضاعت الوقت، بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وقت کو ضائع کیا جائے۔ چوتھا کام، ایمان کی دولت سجانی ہے رمضان میں اپنے دلوں میں۔ یہ دلوں کی بکٹس صاف کر لو، سجاؤ، اس کی بیوٹیفیکیشن آپ کے ہاتھوں سے ہونی چاہیے۔ دل میں کوئی کسی کے بارے میں حسد، بغض، عداوت، عصبیت و تعصب نکال کے پھینک دو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سلف کہا کرتے تھے
بہت تھوڑے عمل کرتے، بہت زیادہ اجر ملتا۔ راز کیا تھا؟ بسلامت صدورہم واخلاصہم، ان کے سینے بڑے پیارے ہوتے تھے، ان کی نیتیں بڑی خالص ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے ان نایاب دنوں کو جس طرح اللہ پاک کی رحمتوں سے اور برکتوں سے اس کو عطا کیا، اسی طرح دعا کرتی ہوں کہ آپ بھی چھوٹے چھوٹے وظائف اور اللہ کی تمام رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ آج جو میں آپ کو وظائف اور رمضان کے 30 روزوں کے طریقے بتاؤں گی، اگر آپ ان طریقوں کو اختیار کر کے الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام روزے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی رکھے ہوں گے، لیکن جو اب آپ ان طریقوں کو اختیار کر کے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی یعنی آپ کی نسلیں، یعنی آپ انشاءاللہ دوزخ کی آگ سے دور رہیں گے، قبر عذاب سے دور رہیں گے، اور اللہ کی رحمت برکت سارا سال آپ پر پڑتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں بہت ہی برکت اور فضیلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور یہ صبر، شکر، عبادت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ یعنی رمضان المبارک کی عبادت کا ثواب 70 درجہ عطا کیا گیا۔ جو کوئی بھی اپنے پروردگار کی عبادت کر کے ان کی خوشنودی کو حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو وظائف شروع کرنا بتاؤں گی، سب سے پہلے رمضان کی ہر رات کو آپ نے اگر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی قبولیت چاہنی ہے تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے الحمدللہ قبول ہوگی۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی پہلی شب جب نماز تہجد ہوتی ہے تو آسمان کی طرف اگر آپ منہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں جو سکرین پہ چل رہی ہے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ ان وظائف کے پڑھنے والے کو ہر روز اگر آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہو، یعنی تہجد کی نماز کے بعد رمضان الکریم میں یہ دعا پڑھتے ہو اور آسمان کی طرف منہ کر کے جو بھی دعا کرتے ہو، الحمدللہ توکل رب آپ کی ہر دعا کو اللہ پاک قبول و منظور عطا فرماتے ہیں۔ اس وظائف کے پڑھنے والے کو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ اور اللہ پاک کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد آپ اگر دعائیں مغفرت کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ دعا استغفر اللہ سے لکھ کر آپ نے ولا نشور یعنی ولا نشورا تک آپ پڑھیں گے، وہ بھی سکرین پر چلا دی گئی ہے، وہاں سے آپ یہ تمام وظائف کو نوٹ کریں اور ضرور اپنے نماز اور رمضان المبارک کے مہینوں میں ان کو اپنا ساتھ بنا لیں، اور الحمدللہ اب کی دفعہ جو آپ روزے رکھیں گے تو اللہ پاک آپ پر رحمت اور فضیلت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیں گے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا جب 30 دن کا چاند یعنی کہ جب آپ روزہ افطار کرتے ہو، روزے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے رمضان المبارک کے ہر دن کا چاند دیکھ کر اس آیات مبارکہ جو سکرین پہ چل رہی ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ تک آپ نے آیات 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور یقین مانیں کہ آپ کے تمام گناہ جیسے ہی 70 مرتبہ مطلب کہ پوری ہوگی آیات مبارکہ، آپ کے تمام گناہ معاف کریں گے اور 70 دعائیں اللہ پاک جو بھی آپ مانگیں گے آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا جو رمضان الکریم کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر آپ کو دعا میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پارہ نمبر 28 سورہ شورى آیت نمبر جو ہے 28 ہی ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب
آج کی جو ویڈیو یعنی کہ رمضان المبارک کا پہلا دن، پہلا روزہ، اس میں آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا۔ پہلے روزے میں بعد نماز فجر یا رحیم 333 مرتبہ، بعد نماز ظہر یا کریم 333 مرتبہ، بعد نماز عصر یا رزاق 333 مرتبہ، بعد نماز مغرب سورہ فاتحہ 133 مرتبہ۔ 333 مرتبہ اس لیے کہا یہ زکوٰۃ کبیرہ ہے۔ 300 اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر 133 مرتبہ تمام چاروں کو پڑھ سکتے ہو، یہ زکوٰۃ صغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو پسند آئے آپ ضرور پڑھ لیجیے گا، اور اسکرین پر اس لیے چلا دیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں اسی طرح روزے کو، پہلے روزے کو اختیار کریں، تو آپ سے ایک دعا ہے، آپ سے اپیل ہے کہ ہمارا ساتھ دیں، رمضان المبارک کو کیسے ہم نایاب بنا سکتے ہیں، برکتوں والا بنا سکتے ہیں، یہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں، اور یقین مانیں یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں کر کے اگر آپ روزے کا جو دن ہے وہ گزارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے وقت تراویح کے بعد اگر آپ کوئی بھی دعا جس کی آپ کو بہت طلب تھی، اور یہ کہہ کر اگر کہتے ہیں کہ اے میرے رب العزت، اے میرے اللہ پاک، اے کریم الشان میرے رب، اگر آج میں نے آپ کی توفیق کے مطابق یا آپ نے جیسا فرمایا ویسا اگر میں نے روزہ رکھا، اگر آپ کو وہ قبول ہے، میرے گناہ گار سیاہ کار بندے کا وہ روزہ اگر آپ کو قبول ہے، تو آپ میری مدد کریں، اور جو دعا میں مانگتا ہوں اس کو قبول و منظور کریں۔ یقین مانیں آپ کا پہلے دن صبح آپ اٹھے، آنکھ کھلے گی بھی نہیں، آپ کا الحمدللہ وہ کام ہو جائے گا اگر آپ اس طریقے سے روزے کو اختیار کرتے ہو، اور کوئی بھی اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتے ہو۔ اور جن لوگوں کے پاس رزق کی کمی ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا را یہ طریقہ اختیار کریں تو رزق کی بلندی ہوگی۔ اور اگر دیکھیں رمضان المبارک میں بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں، بہت سے آپ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے اور ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ان سے ہمدردی کریں، اور وہ آپ سے پیار کے طلبگار ہیں، ان کو کبھی نہ بھولیے گا۔ یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا ہے، تو اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آس پاس کے اوپر نظر ڈالیں، آپ اپنے جو صدقہ و خیرات اس مہینے آپ کرتے ہو، الحمدللہ الحمدللہ اتنی بلندی اختیار کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کے دن کا دیا ہوا ایک سکہ، آج کے دن کی دی ہوئی ایک کھجور اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ایسی ہے کہ عرب کی جتنی بھی کھجوروں کو آپ وقف کر دو، آپ کی ایک کھجور کا اس کا ثواب اتنا بلند ہے۔ اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھو، تلاش کرو، اپنے رب کو تلاش کرو، معصوم لوگوں میں ان کی مدد کر کے، مسجدوں مدارس کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی مدد کر کے، اگر آپ ان لوگوں کی مدد نہیں کرو گے تو یقین مانیں کہ ہمارا اسلام پھیلنا اور اس میں کمی آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، پہلے روزے کا جو طریقہ آپ کو بتایا ہے آپ ضرور اختیار کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو اس کو ضرور اپنے رب کے آگے پیش کرو۔ آج کے دن کی مانگی ہوئی دعائیں اور آج کے دن کا کیا ہوا کوئی بھی عمل رائے گاہ نہیں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان الکریم ایک ایسا عظیم مہینہ ہے، یہاں پر لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اپنے بڑوں کے لیے مغفرت کریں، ان کے اوپر توبہ نعوذ باللہ اگر کوئی غلطی ہے، کوئی قرض ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، ان کے لیے دعائیں خیر عافیت کی کریں۔ اگر وہ حیات ہیں ان سے ملیں، ان سے دعائیں لیں، اپنے والدین کی دعائیں لیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، ان کا دل نہ دکھائیں۔ اپنے ماں باپ کے قدموں کی خاک کو اپنے چہروں پر لگاؤ اور اللہ سے دعا کرو۔ یقین مانیں کہ ماں باپ کی دعائیں بھی لگ جاتی ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد عید جب آتی ہے تو تمام اللہ پاک ایک دن کے اندر
تمام اللہ پاک ایک دن کے اندر آپ کو اس کا صلہ عظیم عطا فرماتے ہیں۔ میں آپ سے دعا کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں کہ جس طرح رمضان الکریم کے روزوں کے بارے میں بتایا جائے اور جو وظائف آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیش کیے جائیں رحمتوں عظمتوں والے، ضرور کریں۔ روزے اختیار کرتے وقت ان کو لکھ لیں یا پھر زبانی یاد کر لیں۔ چھوٹے چھوٹے وظائف ہوں گے، یقین مانے آپ نے کبھی ایسے روزے نہیں رکھے ہوں گے، جیسا کہ ان وظائف کو پڑھنے سے آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔